السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی آیہ نمبر 92 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے مگر غلطی سے ایسا کر بیٹھے۔ اور مزید برآں اسی آیہ مبارکہ میں آیہ نمبر 92 میں اس کا ازالہ بھی ہے کہ اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اس پر بڑی تفصیل سے تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے۔ آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے بلکہ موضوع اگلی آیہ ہے، لیکن میں نے آپ کو ریفرنس کے لیے یہ آیہ بھی دی۔ اگلی آیہ مبارکہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قصداً مار ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو لے کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے اور وہ خود بھی مسلمان ہو، قتل کا قاتل مسلمان ہو اور جو قتل کیا گیا وہ بھی مسلمان ہو، تو ایسی صورت میں کیا قاتل ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے؟ اب اس آیہ مبارکہ کو لے کر مسلمان کے قاتل کی مغفرت نہ ہونے کی توجیحات پھر علماء نے بیان فرمائی ہیں، جو قریباً 10 کے قریب مختلف توجیحات، کیونکہ اس آیت پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے اور شرک کے سوا ہر گناہ لائق مغفرت ہے۔ حالانکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ وہ مسلمان ہے، قتل کرنے کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور جہنم میں خلود صرف کفار کے لیے ہوتا ہے کہ صرف کفار، مشرکین، منافقین ہی وہ طبقہ ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہاں پر مسلمان اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس پر بھی یہی بات کا اطلاق ہو رہا ہے، اور یہ گناہ لائق معافی بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ سوائے شرک کے ہر گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو گناہ لائق معافی اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں ہوتا، یعنی بھی جہنم میں ہمیشگی نہیں ہوتی، فار ایور رہنا نہیں ہوتا ایسے کسی بھی گناہ کے لیے جو معاف ہو سکتا ہو۔ تو اس اشکال کے پھر کئی جوابات علماء نے دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے، اگر گرامیٹیکلی آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جب مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کا ماخذ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کا معنی کیا ہوا کہ جس شخص نے کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کے سبب سے قتل کیا، یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ ایمان والا ہے اور اس کو اس کے ایمان ہی کی وجہ سے اسے قتل کیا، تو اس کے لیے تو سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ سے رہے گا۔ اور جو شخص کسی مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کرے گا وہ کافر ہوگا، اور کافر کی سزا جہنم ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کو آپ اس کی ایمان کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، تو پھر اس کی سزا یہی ہوئی نا، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ پھر مومن نہیں ہیں۔ جو قتل کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مومن ہو تو وہ کسی کے ایمان کی وجہ سے تو اسے قتل کرے گا نہیں۔ اس آیہ میں ایک اور جو لفظ آتا ہے جس کی طرف علماء کرام گئے ہیں کہ آیہ مبارکہ یوں سٹارٹ ہوتی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، تو اس آیت میں مئی کا لفظ جو آتا ہے میم نون، یہ ہر چند کے عام ہے، لیکن یہ عام مخصوص عن البعض ہے، یعنی کہ کچھ بعض لوگوں کے ساتھ یہ مخصوص ہے لفظ من، اور اس سے ہر قاتل خواہ مومن ہو یا کافر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کافر قاتل مراد ہے، اور کافر کی سزا جہنم میں خلود ہے۔ تو بعض علماء کرام نے لفظ من جو ہے میم نون اس کی یوں توجیہ بیان فرمائی۔ اچھا، پھر تیسری بات کہ یہ آیت ایک خاص قاتل کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ شخص پہلے تو مسلمان تھا، پھر اس نے مرتد ہو کر ایک مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا، اور روح المعانی کی جلد 5 صفحہ 115 پر اس کے متعلق روایت بیان کی گئی۔
چوتھی توجیہ جو اس ضمن میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اس آیت میں قاتل سے مراد مسلمان لیا جائے تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی سزا جہنم میں خلود ہے، یعنی وہ اس سزا کا مستحق ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو یہ سزا دی جائے۔ تو بعض علماء نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے۔ بعض نے کہا اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو خلود سے مجازن طویل مدت مراد لی جائے گی، یعنی وہ لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا فار اے لانگ ٹائم۔ اور چھٹی توجیہ جو اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو اس آیت میں شرط محذوف ہے، یعنی کہ اس کی مغفرت نہ کی گئی تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن چونکہ مومن ہے، ایمان والا ہے، ایونچولی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کو خلف وعید سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ بطور کرم خلف وعید جائز، لیکن یہ بظاہر خلف وعید ہے، حقیقت میں چونکہ یہاں شرط محذوف ہے اس لیے کوئی خلف نہیں۔ ساتویں چیز، یہ آیت انشاء تخویف پر محمول ہے، یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے سے ڈرانے کے لیے ایسے فرمایا گیا ہے۔ حقیقت میں کسی مسلمان قاتل کو جہنم میں ہمیشگی کی سزا دینے کی خبر نہیں دی گئی۔ ایک اس کی توجیہ یہ بھی، اس کی ایک توجیہ یہ بھی کہ اگر کسی مسلمان نے قتل مسلم کو معمولی سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور پھر اس کی سزا جہنم میں ہمیشگی والی سزا ہے۔ اور اس کی ایک تشریح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے بغض اور عناد کے غلبے کی وجہ سے قتل مسلم کی حرمت کا انکار کر دیا اور پھر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی سزا جہنم میں ہمیشگی ہے۔ اور اس کی ایک اور توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر معاذ اللہ کسی مسلمان نے مسلمان کے قتل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کر یا اس حکم کی توہین کے لیے کسی مسلمان کو قتل کیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور پھر اس کی سزا جہنم میں ہمیشگی ہے۔ تو the bottom line خلاصہ یہ ہے کہ خیال رکھو کہ جو باہوش ہوش میں انسان مومن ہو یا کافر کسی مسلمان کو ظلماً اور ناحق کسی طرح کسی ذریعے کسی ہتھیار سے قتل کر دے، حالانکہ اس کا یہ قتل دانستہ طور پر جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے ہو کہ میں ظلماً قتل کر رہا ہوں، یہ شخص قتل کے لائق نہیں، تو اس قتل کی قانونی سزا اللہ کے ہاں دوزخ ہے۔ یہ قانون ہے، وہ شخص اس قتل کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اگر کافر ہے، یا وہاں پر بہت عرصہ دراز تک رہے گا اگر گناہگار مومن ہے۔ اور کافر کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں کہاں کفر کا اطلاق ہوگا، جو سم توجیحات جو کچھ بیان کی کہ اگر وہ جان بوجھ کر اس کو اس کی ایمان کی وجہ سے قتل کرتا ہے تو اپنے آپ کو مومن کہتا پھرے، اس پر اب کفر لاحق ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی حرمت بیان کی، اللہ کے رسول نے جس چیز کی حرمت بیان کی، اس نے اسے پس پش ڈال دیا، اس لیے کافر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر تو ایمان والا تھا اور پھر بھی جان بوجھ کے اس نے قتل کیا اور ایمان کی وجہ سے قتل نہیں کیا، کسی اور وجہ سے قتل کر دیا، تو پھر ہمیشگی کی سزا نہیں بلکہ ایک طویل عرصے کی سزا ہے۔ ایسے ظالم قاتل پر اللہ کا غضب ہے، اس کا غصہ ہے، اور یہ قیامت میں اس کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث بھی ہوگا اور عذاب کی صورت میں تکلیف کا باعث بھی ہوگا۔ اس پر اللہ کی لعنت ہے، ہوگی یا رہے گی، اور ایسا قاتل دوزخ میں ایسے سخت عذاب کا مستحق ہے جو عذاب عظیم یعنی بہت بڑا عذاب ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے۔ تو جان بوجھ کر مومن کو ظلماً قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اس آیت کی بنا پر فرمایا کہ کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ظلماً قتل کرنا ہے۔ چنانچہ امام احمد نے، امام نسائی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے سوائے اس کے جو کفر پر مر جائے یا مومن کو عمدن قتل کرے۔ اور ابن منذر، ابن عدی، امام بہقی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے ظلماً قتل پر آدھی بات سے بھی مدد کرے تو قیامت میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا ہلاک ہو جانا ایک مسلمان کے قتل سے آسان تر ہے۔ اگر تمام زمین و آسمان کی مخلوق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ امام اصبہانی نے حضرت ابن عمیر سے روایت کی ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام جن و انس ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ ان سب کو دوزخ میں اوندھے منہ جھونک دے گا۔ روح المعانی میں روایت آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اس آیہ مبارکہ سے ایک فائدہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک مومن
کو بہت سے لوگ مل کر قتل کر دیں یا ایک قتل کرے دوسرے قتل میں مدد دیں تو سب ان مذکورہ سزاؤں کے مستحق ہیں، جیسا کہ من یقتل کے عموم و اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جس قتل کی یہ سزائیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں وہ قتل ہے جو دانستہ طور پر جان بوجھ کر ظلمن ہو، خطائے اجتہادی سے قتل کرنا اس میں داخل نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی آپس کی جنگوں میں جو مسلمان قتل ہوئے ان کے قاتلوں کا یہ حکم نہیں ہے، ان کی سزا بھی یہ نہیں ہے۔ جو متعمدن کی قید سے معلوم ہوتا ہے وہ قتل خطأ اجتہادی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ انہیں جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، تو اس آیت کا اطلاق وہاں ہوتا ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کہیں کوئی جا کر اسے وہاں نہ جوڑ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ بڑا چلتا رہتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی جو مشاجرات ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملات پیش آئے، چاہے جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، وہ معاملات کسی اور وجہ سے تھے، اجتہادی خطا کے اوپر بیس تھے، جس کی بڑی تفصیل میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور ایک اور بات آپ یاد رکھیں، اللہ کا عدل اور ہے اور اللہ کا فضل کچھ اور ہے، قانون اور ہے، قدرت کچھ اور ہے، یہاں قانون کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ میں رحم و کرم و قدرت کا ذکر ہے، جیسا کہ فَجَزَاؤُهُ جہنم سے معلوم ہوا کہ دیکھو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ظالم کو جہنم میں بھیجے گا، بلکہ فرمایا اس کی سزا دوزخ ہے، یعنی دینا یا نہ دینا اللہ کے عدل اور اس کے فضل پر موقوف ہے۔ اور ظالم قاتل کو بمقابلہ دوسرے گنہگار دوزخیوں کے عذاب بھی سخت ہوگا اور اس کی دوزخ میں رہنے کی مدت بھی زیادہ۔ یہ فائدہ خالدن سے اور عذابن عظیمہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس آیت سے اشارہ معلوم ہوا کہ فاسق گنہگار مسلمان پر بغیر نام لیے عمومی طور پر لعنت کر سکتے ہیں، جیسے کہا جائے کہ ظالم قاتل پر لعنت یا جھوٹے پر لعنت، مگر نام لے کر لعنت کرنا صرف کافر پر درست ہے، دوسرے پر نہیں، جیسا کہ یہاں معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر جو ظالم قاتل قتل سے توبہ کر کے اور وارثوں کو قصاص یا دیت دے کر یا ان سے معاف کرا کر مرے تو انشاءاللہ وہ سزا سے بچ جائے گا۔ تو جب کفر اور شرک سے توبہ ہو سکتی ہے تو قتل اس سے کم جرم ہے، اس سے بھی توبہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر بغیر توبہ و قصاص مر جائے تو اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو کل قیامت میں اپنا حق خود معاف فرما دے اور مقتول سے اس کا حق معاف کرا دے، اور چاہے تو اسے سزا دے دے، جیسا کہ وہ بخاری شریف کی جو مشہور روایت ہے جس کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک وہ قاتل تھا جس نے کئی لوگوں کا قتل کیا تھا اور اس کے بعد وہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا تھا، 100 قتل کر چکا تھا۔ تو اب چونکہ وہ ہدایت کا متلاشی تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کے سپرد اسے کر دیا، زمین کو اس طرف کم کر دیا، عذاب کے فرشتوں کی طرف زمین کو بڑھا دیا، کیونکہ فرشتوں کے درمیان بات یہ رکھی گئی کہ بھئی اگر جس بستی کی طرف جا رہا ہے جو نیک لوگوں کی بستی ہے تو اگر وہاں سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور جہاں سے آ رہا ہے گناہ کر کے اس کے قریب ہے تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اس اپنی رحمت میں جس کو چاہے ڈھانپ لے، تو اس لیے حتمی طور پر یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف انسانوں پر نہیں ہے، اس کا اطلاق جنات پر بھی ہے کہ اگر وہ بھی کسی کو قتل کرتے ہیں اور ظلماً قتل کرتے ہیں، چاہے جن آپس میں قتل کریں یا جن انسانوں کو قتل کریں، تو ان پر بھی اس کا یہی اطلاق ہوگا۔ اس کا اطلاق کس پر نہیں ہوگا؟ اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا جو دیوانہ ہو یا مجنون ہو، یعنی پاگل ہو، اس کا تو ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، وہ اگر ایسی کوئی کارگزاری کر جائے کیونکہ اس پر سے تو قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے، تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جو قتل ہو جائے پھر انشاءاللہ تعالی اس کو قیامت کے دن اس کا ثواب دے دیا جائے گا، بشرطے کہ ایمان والا ہو۔ اب یہاں پر یقتل کا جو لفظ ہے اس سے مراد مطلقاً جان لے لینا ہے، کسی ہتھیار سے ہو، لاٹھی ہو، پتھر ہو، گولی ہو، گلا گھونٹ کر، زہر دے کر، کسی بھی، تو اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کسی خاص آلے یا کسی خاص طریقے کے اوپر یہ چیز موقوف ہے یا رکی ہوئی ہے یا اسی میں کنفائنڈ ہے۔ مومنن سے مراد ہر مسلمان ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد عاقل ہو یا دیوانہ ہو، اپنا ہو یا غیر ہو۔ متعمدن میں 3 باتیں جو ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک یہ کہ قاتل اس کے قتل کا ارادہ کرے، دوسرا یہ کہ قاتل کو اس مقتول کے ایمان کی خبر بھی ہو کہ یہ مومن ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ قتل ظلمن ہو، تو قاتل جانتا ہو کہ یہ شخص شرعاً قتل کا مستحق نہیں، صرف نفسانی جوش سے اسے قتل کرے گا تو ان قیود میں سے کوئی قید نہ پائی گئی تو اس قتل پر وہ سزا کا مرتکب نہیں ہوگا، سزا اسی پر مرتب
مرتب ہوگی جو ان تینوں چیزوں کے اندر آئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض لوگوں کا اگر ذہن اس طرف چلے جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ بستیوں کو الٹ دے، تباہ کر دے، عذاب نازل ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے امتحانات آ جاتے ہیں، اور ملائکہ جب بستیوں کو ختم کرتے ہیں تو اس میں مومنین بھی ہوتے ہیں، فاسقین بھی، فاجرین بھی، کافرین بھی، مشرکین بھی، سب ہوتے ہیں۔ تو پھر ان فرشتوں کے بعد جس میں فرشتے داخل نہیں ہیں، کیونکہ فرشتے ہو گئے یا ملک الموت ہو گئے، وہ تو وہ کام انجام دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو نہ اس کے اندر قتل والی بات اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر یقتل سے مراد مطلقاً جان لے لینا ہے۔ ملک الموت سے جو معاملہ پیش آتا ہے وہ تو اس کی موت کے لیے معاملہ ہے کہ بس اس کی زندگی یہیں تک تھی، جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ اب روح قبض کرنے کے لیے کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں، تو اگر اس کی روح جب قبض ہوئی اور وہ قتل ہوا اس طرح کے کسی جن نے یا انسان نے اس کو قتل کیا اور ظلماً قتل کیا، اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کیا، جانتے ہوئے کہ یہ مومن ہے، اس قتل کیا، اور وہ تمام چیزیں جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، تو پھر وہ معاملہ ایسا ہے جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے اس شخص کے لیے، اس کا اطلاق ملائکہ یا فرشتوں پر نہیں ہوتا۔ اب ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ باطل عقائد جو معتزلہ کے تھے یا خوارج کے تھے وہ بھی ذکر کر دوں کہ کہیں آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال نہ آ جائے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ کے، کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض گناہگار مسلمان بھی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مگر عقیدہ یہ ہے کہ سوائے کفار کے دوزخ میں ہمیشہ کی کسی کو نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ظالم قاتل کے لیے خالدن فیہا جو بیان کیا، تو یہ عقیدہ پھر اس آیت کے خلاف ہو گیا۔ یہ معتزلہ کا خیال، معتزلہ یاد رکھیں گمراہ فرقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ فاسق آدمی نہ مسلمان ہے نہ کافر، وہ فاسق کو بھی اسلام سے خارج کر دیتے تھے، اور خوارج جو تھے وہ بھی گمراہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ فاسق آدمی کافر ہی ہے، وہ کفر کی وجہ سے دوزخ میں رہے گا۔ اور ان دونوں فرقوں کا یہ اعتراض ہے کہ ان کی دلیل وہ یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ اٹھاتے ہیں، اور اس اعتراض کے پھر علماء نے جواب بھی دیے ہیں جو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ یہاں جو من میم نون جو پہلا ورڈ ہے اس میں جو قید لگائی گئی ہے وہ اس کی آیہ مبارکہ جو ہے، اس کی شان نزول جو ہے وہ مقیس ابن خبابہ کے متعلق نازل ہوئی، جو قاتل بھی تھا اور مرتد بھی تھا، اور اس ارتداد پر فتح مکہ کے دن وہ قتل بھی ہوا۔ اس کی تفصیل جو ہے ایک روایت میں آتی ہے کہ اس کا بھائی قتل ہو گیا۔ میں آپ کو بڑی مختصراً بتا رہا ہوں، جس قبیلے کے اوپر الزام لگایا گیا انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا اسے کس نے قتل کیا ہے، انہوں نے دیت دے دی، دیت کے اونٹ لے کر یہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے اس قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دیا جو اس کے ساتھ تھے، یا جو ایک آدمی آ رہا تھا اس کو قتل کر دیا، اور پھر واپس اونٹ لے کے مکے چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ میں اسلام چھوڑتا ہوں اور میں دوبارہ بتوں کے پاس آیا ہوں، میں تو بڑے فائدے میں رہا کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیا، میں نے اس قبیلے میں سے ایک آدمی کو قتل کر کے قتل کا بدلہ بھی لے لیا اور دیت بھی پوری لے لی ہے، میں تو بڑا فائدے میں رہا، بڑا امیر ہو گیا، میں تو 100 اونٹ مل گئے مجھے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کے اوپر نازل ہوئی کہ اس نے ایک تو متعمدن قتل کیا ایک مسلمان کو، اور پھر اس کے بعد یہ پھر مرتد بھی ہو گیا۔ اور جو گناہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے وہ اس لیے جائیں گے تاکہ وہ جو گناہ کا وبال اپنے اوپر لے کے بیٹھے ہیں وہاں پر جا کے گناہوں کے میل سے پاک ہو جائیں، اس لیے انہیں دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ دوزخ میں وہاں کی تکالیف کے سوا اور سزائیں دینا یہ غضب و لعنت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے جنت کی نعمتیں ان اعمال کی جزا ہیں جو دنیا میں لوگ کرتے رہے ہیں، تو اگر برے اعمال کرتے رہے تو پھر جہنم کی سزا ہے۔ اسی طرح اس آیہ مبارکہ کی اور بھی تفصیلات آتی ہیں، بعض تفسیر صوفیانہ بھی موجود ہیں، لیکن آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کافی ساری تفصیل سے آپ کے اوپر یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ عز و جل کی مراد کن لوگوں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ان دروس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب کے علم میں فائدہ ہو، اور یہ آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔